الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صلوات تمام آپ پروردگار عالم کے لیے جلال کی حمد و ثنا ہے، جو خالق کون و مقام مالک سما ہے، جس کے قبضہ اختیار میں ہماری جانیں ہیں، اور بعد از حمد و ثنا پروردگار عالم تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے مل کر بعد از حمد و ثنا پروردگار عالم اور درود و سلام بر محمد و آل محمد، یہ آج تیسرے طرح کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں کہ جہاں کے مفلس و نادار جلد آ جاؤ، جہاں کے مفلس و نادار جلد آ جاؤ، فضا ہوئی ہے گوہر بار جلد آ جاؤ. یہ سارے جہان کے مفلس و نادار کو پرشیدہ پہ آنے کی دعوت دے رہی ہوں، کیونکہ پرشیدہ پہ صدقہ امام حسین بانٹا جاتا ہے. جہاں کے مفلس و نادار جلد آ جاؤ، فضا ہوئی ہے گوہر بار جلد آ جاؤ، لگاؤ دیر نہ زنہار جلد آ جاؤ، کھلا ہوا ہے یہ دربار جلد آ جاؤ. ایک چادر غربت سمٹنے والی ہے، میرے حسین کی خیرات بٹنے والی ہے. حسین کی عظمت پر بلندتر صلوات. کسی کو بھی خالی ہاتھ ہمیں واپس نہ بھیجیں. استجاب کروا کے پریشانیاں دور کروا کے انشاءاللہ سے جائیں. میں نے اس میں کال کی ایک مشہور معروف اور مختصر سی آیت آپ کے سامنے بطور سرنامہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہے. یا ایھا النبی، عہدے سے مخاطب کر کے پروردگار عالم نے جب بھی اپنے نبی سے خطاب کیا تو وہ خطاب کسی ایسی ہستی کے بارے میں تھا کہ جس کے بارے میں نبی کو پروردگار عالم نے بیٹھ کے سنیں، آوازیں بہت آ رہی ہیں. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو جب بھی عہدے سے مخاطب کیا تو خاص مناسب عطا کرنے کے لیے، یا تو اس آیت میں جس میں آپ نے بارہا پڑھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. میرے مولا کی اختیارات کا، میرے مولا کے اقتدار کا اعلان کیا. رسول بھی مولا ہے نا عزیزان اللہ. پروردگار عالم نے کائنات کے اس محکم قرآن میں، وہ قرآن جس میں کسی رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ولایتوں کا اعلان کیا ہے. اور بارہا آپ کی بارگاہ میں یہ باتیں پیش کی جا سکی. مجھ سے بہتر سننے والے پڑھنے والے اہل علم کا مجمع ہے دیدار محترم. خداوند عالم نے یعنی آج جب آپ سے کوئی سوال کرے کہ اللہ کا ایک بار نام، رسول اللہ کا ایک بار نام، اگر تو نعرہ حیدری لگاتے ہو تو حیدری حیدری حیدری، کیا سبب ہے کہ ذکر علی کو بڑھاتے ہو؟ ہم نے کہا یہ ہمارا قانون نہیں ہے، یہ مزاج اللہ کا ہے، یہ قانون قرآن نے دیا ہے. کیونکہ اسی آیت ولایت میں جب اللہ کی ولایت کا اعلان ہوا تو انما ولیکم اللہ، بس ایک ہی بات تذکرہ. جب رسول اللہ کی ولایت کا اعلان ہوا تو وہ رسول کہہ کے بس ایک ہی بار تذکرہ. مگر جب تیسری ولایت کا اعلان ہونے لگا تو
یا تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے لیے جب اختیار و اقتدار کا اعلان کیا تو عہدے سے مخاطب کیا، ورنہ میرے نبی کے ساتھ تو اللہ کا بڑا محبت والا معاملہ ہے نا، کبھی یاسین، کبھی مدثر، کبھی مزمل، اور پھر ایک بار پروردگار عالم نے عہدے سے مخاطب کیا تو پھر ولی کی ولایت کے اعلان کے لیے ماشاءاللہ جاننے والوں کا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے اللہ کے رسول، اب وہ پیغام پہنچا دے جو تیرے رب کی جانب سے تجھ پہ نازل ہوا ہے، اور اگر تو نے یہ نہ کیا تو کوئی کار رسالت انجام نہ دیا، اور واللہ یعصمک من الناس، یہ بھی میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ میں نے ایک بار آپ کے سامنے عرض کیا تو پھر میں بار بار کہتا ہوں، قاریان قرآن کا مجمع ہے کہ پروردگار لا تخلف اللہ الميعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب جو اس نے کہا کہ واللہ یعصمک من الناس، تو ان گناہگار آنکھوں نے بھی یہ مشاہدہ کیا جس نے بیٹھے سارے وقت کی جانب سے، یعنی ہم نے بھی یہ دیکھا کہ 1400 برس گزر گئے، گھنٹی بھر شیعوں کو علی گلی مسلسل کرتے رہنے سے کل بھی اللہ ہی نے بچایا تھا، آج بھی اللہ ہی دشمنوں سے بچاتا ہے۔ تو یہ زمانہ شیعوں کی زبانوں کو پابند کر دیتا کہ علی علی نہ کیا جائے، جیسا کہ ہر زمانے میں ہوتا رہا، مگر زمانے نے دیکھا کہ وعدہ اللہ کا تھا تو اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ زبان کٹ گئی مگر علی علی جاری رہا، ہر موقع نیزہ پہ بلند ہو گیا علی علی ہوتا رہا۔ موقع زنا سے نشر ہوئی ہے ولایتیں، اب ہوگا کائنات میں مولا علی حضرت، علی علی نہ ہوگا۔ حسنین کے بابا داماد پیغمبر ایسا کیے کوثر ارشاد آرا کا برشاد آرا کا سلمان دا آقا بوزر دا آقا بیسم دا مولا سن پالن والا سن ویکھن والا سن دیون والا سارا مرشد مولا سارا مرشد مولا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ مولا اٹھنے والے ہاتھوں، بلند ہونے والی آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ کل ایمان نعرہ حیدری حیدری، سنیے مولا کائنات امیر المومنین بلند تر صلوات۔ سے میں پوچھ یہاں پر بھی عہدے سے خطاب کیا میرے نبی سے، اور کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے نبی آپ کے لیے تو اللہ کافی ہے، مگر یہ حسبنا اللہ کہنے والے، یہ حسبنا اللہ کہنے والے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ اس آیت کے جو کو اگلے کو کہاں لے جائیں گے جہاں پروردگار اعلان کر رہا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، تیرے لیے اللہ کافی ہے، مگر اے میرے نبی اللہ تیرا کافی نہیں ہوتا، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ بھی کافی ہے مومنین میں سے جس نے تیرا اتباع کیا ہے۔ جہاں پروردگار کسی ایسے کا تعارف کرا رہا ہو کہ مومنین میں سے کچھ ایسے جو تیرا اتباع کرنے والے ہیں، اور پھر ایک مقام پہ نہیں بلکہ پھر خود نبی نے ان اتباع کرنے والوں کا تعارف کروایا۔ اس سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے اپنے نبی کی زبانی یعنی قول رسول کو خدا قرآن میں کوٹ کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ نبیوں کے کبھی کبھی قول بھی ایسے بلند ہو جاتے ہیں جو پروردگار زینت قرآن بناتا ہے، ایسا لگتا ہے قرآن کسی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ نبی نے کہا اور خدا نے زینت قرآن بنایا۔ حاضری سبیلی کہہ دیجیے یہ میرا راستہ ہے، اب میرا نبی کہہ رہا ہے، اللہ نے حکم دیا کہہ دیجیے، اب آگے
हादिही सबीली अदऊ इलल्लाह, कह दीजिए ये मेरा रास्ता है, मगर दावत मेरी नहीं है, मेरे रास्ते पे दावत अल्लाह की है। अला वसीयते, उस वसीयत के साथ जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है, वो अला मैंने तबानी, और याद रखो इस दावत खुदा में मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि ये आवाज मेरी भी है और उनकी भी है जिन्होंने मेरा इत्तेबा किया है। ये आवाज उनकी भी है जिन्होंने मेरा इत्तेबा किया है। मेरे अल्लाह, ऐ अपने नबी के लिए काफी हो जाने वाले अल्लाह, बहुत तेज से पढ़ोगे ऐसे ही पढ़ूंगी ताकि एंड तक ये कलेजा साथ देता रहे। आपको समाज नहीं देनी, आपको बहुत तेजी से उतर जाऊंगी, आपकी सोच से भी पहले उतर जाऊंगी। अल्लाह माता मोला कोई हम न दे सिवाय मगर जब परवरदिगार ने अपनी किफायत के साथ किसी और को भी शामिल किया तो फौरन के 4 मिसरे मेरे लबों पे आए कि दुनिया की हर एक चीज इजाफी है मेरी जान। दुनिया की हर एक चीज इजाफी है मेरी जान, दहलीज़ दरे फातिमा काफी है मेरी जान। जिसके लिए काफी हो वो मेरे साथ बोले, दुनिया की हर एक चीज इजाफी है मेरी जान, दहलीज़ दरे फातिमा काफी है मेरी जान। कुछ भी हो मजलिस से कभी रिश्ता नहीं टूटे, ये सारे गुनाहों की तलाफी है मेरी जान। अली की मोहब्बत को, नबी की मोहब्बत को, फातिमा की मोहब्बत को, हसनैन की मोहब्बत को, यानी ऐसे इत्तेबा करने वाले। मगर अगर हम अपनी जानिब से कहें कि वो इत्तेबा रसूल करने वाले अली है, वो ज़हरा है, वो हसन है, वो हुसैन है, तो फिर ज़माना कुरान की आयत मांगता है। अरे शियों के पास कुरान की आयतें मौजूद है, क्योंकि हमारा मस्दर और मौका कुरान है। हमने अली के फज़ाइल कुरान से लिए हैं, हमें अहादीस और रिवायात की जानिब जाने की जरूरत नहीं। हालांकि नबी का कौल भी कौल अल्लाह है, मगर जो कुरान ही मानता है उसे फिर कुरान ही की आयत दिखाए। ऐ अल्लाह, मुझे वो दिखा चेहरा कि जिनको तूने खास किया अपनी किफायत के साथ, जिनकी किफायत को शामिल किया, तूने कहा है मेरे नबी तेरे लिए अल्लाह का भी है, और वो जो तेरा इत्तेबा करते हैं, तेरे नबी ने कहा कि दावत हक देने वाला मैं अकेला नहीं हूँ, इस आवाज में मेरे इत्तेबा करने वाले शामिल हैं। वो इत्तेबा करने वाले चेहरे कौन से हैं? फिर सूरह शूरा ने पुकारा, आवाज दे के कहा, या है मेरे नबी वापिस सलाहका लमिना तवाका मिनल मुमिनीन, अपने कंधों को उनके सामने झुका दे। हमारे चेहरा दिखा रहा है, हमारे चेहरा दिखा रहा है। एक ऐसा मतलब परवरदिगार आलम ने तशना नहीं रखा, जहाँ कुरान में सवाल दिया वहाँ हमारे हाथों में नहीं छोड़ा कि हम ढूंढें तो कहाँ है इत्तेबा करने वाले, बल्कि खुद ही एक चेहरा दिखा दिया कि वापिस सलाहका, अपने कंधों को, अपने शानों को उसके सामने झुका दे। नबीना तवाका मिनल मुमिनीन, जो मुमिनीन में से तेरा इत्तेबा करने वाले हैं, कायनात आलम और आलम में दौरे मोहम्मद मुस्तफा में या तो जमाना वो हस्तियां दिखाए जिनके सामने मोहम्मद के शाने झुकते रहे, और अगर ना दिखा सके तो फिर आए महल्ला बनी हाशिर में कभी आपके लिए झुकते रहे, कभी ऐसा खानदान खुदा की कसम कि जहाँ पे पूरा एक सिलसिला हो। यानी परवरदिगार आलम जब मक्के की जमीन को अमन वाला करार दे, जब मक्के की जमीन को पुरअमन बनाए तो एक ऐलान करे, गलत किया याद आओ सिमो बेहादल बलद। परवरदिगार इस शहर मक्का की, इस अमन वाले शहर की कसम नहीं खाता, मगर खा रहा है। और क्यों खा रहा है? वो अंता हिल्लु में हादल बलद, ये जमीन पे आप जिसके कदमों की वजह से कोई जमीन लायक जिसके कदमों की बरकतों से जमीनें लायक बन रही हो, न जाने उसके खून की ताकत क्या है, उसकी आवाज की ताकत क्या है, उसके करने जिसके लिए कदम तो नीचे, यानी जिस्म का सबसे पस्तरीन हिस्सा कदम है, सबसे नीचे कदम, जिसके कदम नालैन समेत महराज पे जाते हो। आपको सलामत रखें, कोई हम न दे सिवाय हमें यहाँ सलाम रखें।
وأنت حل بهذا البلد، کیونکہ یہ زمین پہ آپ جو رہتے ہیں. اچھا پروردگار صرف میرے نبی کی وجہ سے نہیں، صرف نبی کی وجہ سے نہیں، ووالد وما ولد، ایک باپ ہے، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے. خدا کی قسم جس زمانے میں یہ سورہ نازل ہو رہا تھا وہاں عرب کی سرزمین میں 3 باپ بیٹے بڑے مشہور تھے. ایک ابو جہل اور اس کا بیٹا، ایک ابو لہب اور اس کا بیٹا، ایک ابو طالب اور اس کا بیٹا. ہمارا مدر صاحب ہے، یہ کون سا ابو ہے؟ یہ قرآن جس کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، جس قدموں کی برکت سے جب شانے بھی دکھانے ہیں نا، میرے نبی کے چھپتے ہوئے شانے بھی دکھانے ہیں نا آپ کو. تو دیکھیے زمانہ کہاں نبی کے شانے چھپتے رہے. میں نے دیکھا کہ جب جناب ابو طالب آتے ہیں تو نبی اٹھ کے اپنے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جھک کے کہتے ہیں السلام علیکم. اپنے شانے جھک جاتے ہیں. السلام علیکم یا کفیل محمد، اے مصطفیٰ کے پالنے والے، تجھ پر سلام. کی گود میں اللہ کا ولی علی ہے، نبی کا وسیع علی ہے. اللہ کا ولی علی ہے، نبی کا وسیع علی ہے. مانے یا نہ مانے کوئی پھر بھی علی ہے. دشمن کا دل جلایا، نعرہ حیدری لگایا. ماشاءاللہ سلامت ہے. مگر کوئی غم نہ دے سوائے امام حسین علیہ السلام کے. اے کبیر محمد تجھ پر سلام. شانے چھپ گئے. اچھا بہت بڑی بات ہے جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں، یعنی اب ایمان ابو طالب کی بات نہیں ہوگی، اب احسان ابو طالب کی بات ہوگی. احسان ابو طالب ہے، کون بیان کر سکتا ہے؟ میں ایک منظر دکھاؤں آپ کو تاریخ سے اور بس پھر اس کے فوراً بعد دوسری ہستی کی جانب کہ چاہے تو یعنی ابو طالب کا وقار یہ ہے، چاہے تو اس کے لال پلک پر چڑے رہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. چاہے تو اس کے لال پلک پر چڑے رہے، چاہے تو اس کے نقش زمین پر کھڑے رہے، چاہے تو اس کے سر پہ فرشتے پڑے رہے، چاہے تو احترام میں چوکا کھڑے رہے. کائنات میں یہ اسی کا مقام ہے، اس کی بہو بطول ہے بیٹا. جناب ابو طالب علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. اب دوسری ہستی دیکھیں. میں کیا بیان کروں اس ہستی کا شرف کہ جس کے بارے میں نبی خدا نے یعنی زندگی بھر جو شانے جھکتے رہے تو جھکتے رہے. جب دفنایا قبر کے حوالے کیا تو شانوں کو جھکا کے زمین کو قبر فاطمہ بنت اسد پہ رکھ کے کہو اے زمین یہ میری ماں ہے. اے زمین یہ میری ماں ہے، یعنی جس کے لیے کعبے کی دیواریں جھکی رہی ہیں. تو عجب کیا کہ کہتی تھی فاطمہ کہ میں اندر کہ ہم اندر کدھر سے جائیں. کہتی تھی فاطمہ کہ ہم اندر کدھر سے جائیں، بولی دیوار کعبہ کی بیوی. نبی کے شانے جھک رہے ہیں، وہ جس کے لیے دیوار کعبہ بھی جھک جاتی ہو. کہتی تھی فاطمہ کہ ہم اندر کدھر سے جائیں، بولی دیوار کعبہ کی بیوی ادھر سے آئے. غیروں کے واسطے ہے کہ آئے تو گھر سے آئے، لیکن جو ہے
کہا تھا کہ میرے حسین کی خیرات بڑھنے والی ہے، یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ حسین کے خیرات وصول کر رہے ہیں، دامن پھیلا کر جھولی پھیلا کر حسین سے لینے والے بیٹھے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ جو لیا ہے مولا تیرے ہی در سے ہے، جو ملنے والا ہے وہ تیری ہی بارگاہ سے ملنے والا ہے، کہ جو اللہ سے بھی مانگتے ہیں یہ نہیں معلوم کہ اگر اللہ سے بھی مانگو تو ملتا اسی دروازے سے ہے۔ میں مثال میں سے کہوں کہ شرف اشرف کو درے بندگی سے ملتا ہے، وقار لفظوں کو ہر بے چلی سے ملتا ہے، وہ شیر کہتا رہا ہے اسے خبر ہی نہیں اگر خدا سے بھی مانگو علی سے جاتے ہیں جہاں سے پانی لینا چھوڑ دیا جاتا ہے، کہ جو آج تک آیت جاری ہے نا کہ درود پڑھتے رہو رحمت آتی رہے، تباہ کی ہی ہے در علی سے عطائیں جاری ہیں، یہاں سے سلسلہ رکا نہیں تو وہاں سے سلسلہ رکا نہیں، در علی سے عطائیں جاری ہیں، نشے کے کندھے جھل رہے ہیں۔ اس کے بعد یعنی ایک علی کے بابا علی کی والدہ اور اس کے بعد پھر آگے آپ کے دیکھیں تو فتح مکہ کا زمانہ ہے، کی کچھ شکنی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ بیٹھنے والا مجمع ہمیشہ سے ان واقعے کو جانتا ہے، ان واقعات کو جانتا ہے، مگر میں اشارت کر کے آگے بڑھ رہی ہوں کہ کسی کے لیے نبی کے شانے چھپ رہے ہیں، اے امیر میرے شانوں پہ سوار ہو جاؤ، اے نبی بڑے بڑے دراز قامت موجود ہیں، کسی سے کہے کہ کعبے کے بت گرائے، کہا نہیں اس سے گروائے جائیں گے جس نے کبھی سر نہ جھکایا۔ 360 بت رکھے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، ہر قبیلے کا الگ بت ہے، کسی جھوٹی روایت میں بھی قبیلہ ابو طالب کا، قبیلہ بنو ہاشم کا کوئی بت کہیں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ نسل ابراہیمی ہے جس نے کبھی کسی بت کے سامنے اپنے سر تسلیم کو جھکایا نہیں ہے، بس علی تم میرے دوست پہ سوار ہو جاؤ۔ پھر علی نے کہا تھا نبی اللہ میں اور آپ کے دوست پہ قدم رکھوں، ایسا کیجیے آپ میرے دوست پہ قدم رکھیے، کہا نہیں علی تم بار نبوت اٹھا نہ پاؤ گے، خود بھی نور ہے اس لیے فضل نبوت کو جانتا ہے، علی تم میرے دوست پہ آؤ۔ علی دوست پہ آئے اور پھر ایک جملہ کہ بس جب کہا کہ یا علی، دو سوال تھے نا، ایک نبی نے علی سے پوچھا تھا، ایک علی نے نبی سے پوچھا تھا، نبی نے پوچھا علی کتنا بلند ہو، کہا اتنا بلند ہے ہاتھوں کو اٹھائے تو علی پھر توڑ لیتے، کہا نہیں توڑ لیں تو پھر کمال کیا، در پہ بلا کے بٹھائیں گے۔ ایک سوال علی نے کیا نبی سے، یا نبی کیسا محسوس کر رہے ہیں، کہا علی ایسا لگ رہا ہے کہ میں بارے حق اٹھایا ہوا ہوں، الحق مع العلی، علی کا وزن حق کا وزن ہے، الحق مع العلی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ جاننے سے پیش کروں کہ فتح مکہ کی فضیلت جسے یاد آئے گی، تیرے بھائی کی موت کا علم چومے گا، وہ بھی چومے گا محمد تیرے ان شانوں کو، وہ حقیقت میں وہ ہے در کے قدم چومے گا۔ بتایا کہ سپارے پہ سپارہ آ سکتا ہے، قرآن پہ قرآن آ سکتا ہے، قرآن پہ کوئی عام کتاب تو نہیں رکھتے نا، مگر قرآن پہ قرآن رکھتے جاؤ، یہ شان قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ علی ہے، شان چھپ رہے ہیں نبی کے، اور اس کے بعد وہ صحن مسجد بھول گئے رضوان محترم، تو جب بچوں نے کہا نانا سب کی سواریاں ہیں ہماری سواری کا نظر نہیں آئی، رسول کے شان جس کی شان نبوت چھپ جائے، رسول کا شانہ کیا، رسول کا شانہ ہے، ارے جو نبوت کا شانہ ہے وہ امامت کے سامنے چھپ رہا ہے، کیونکہ جانتے ہیں نبی کہ یہ حسنین میرے پیغام کو پھیلانے والے ہیں، میرے پیغام کی نشر و اشاعت حسنین کے ذمہ ہے۔ آج شانے جھکا کے بتاؤں گا کہ قرآن کا سورہ شورا ان کے وصف کو بیان کر رہا ہے، وقفز جراحتا وقفز جراحتا، اپنے شانے جھکاتے میرے نبی، اور نبی نے شانے جھکائے، حسنین پشت نبی پہ آئے، اب جب چلے نبی تو کسی زندگی نے کہا نعمر مرکب کیا اچھی سواری ہے، تو فوراً جلال الہی نے کہا یہ کیوں نہیں کہتا نعمر خاتم، کیا اچھا سوال ہے،
حسنین کے لیے شانوں کو جھکا دیکھا ہے. یہ وہ ہیں کہ جو مومنین میں سے میرا اتباع کرنے والے ہیں. اب درجے تو اسے ملیں گے جو اتباع کرنے والا ہے. اتباع رکے گا نہیں. جیسے حسنین نے، جیسے رسول نے حسنین کے لیے شانے جھکائے، ایسے ہی حسنین نے عباس کے لیے شانے جھکا کے گودی میں اٹھا کے دکھایا. یہ اتباع کرنے والوں کو عزت ملے گی تو کس بنا پہ ملے گی؟ جس کی اتباع بڑھتی رہے گی اسے مرتبے ملتے رہیں گے. جس کی اتباع کا عالم یہ ہو کہ حسین کی جو مشے ابرو کو پہچانتا ہو، جو حسین کے چہرے کے بدلنے کو پہچانتا ہو، جو مزاج حسین کو پہچانتا ہو، اسے کائنات میں عباس کہا. اپنا رزق پڑھا میرے مولا نے، بس تھوڑا ہی درمیان سے مجھے رزق بیان کرنا ہے. انشاءاللہ پھر آپ کے خوبصورت چہروں کی عادت تو ہوتی رہتی ہے. مولا آپ کو سلام علیکم. مولا کوئی غم نہ دے سکائے غم امام حسین علیہ السلام. جب رزق پڑھا میرے مولا نے تو بتایا کہ ہم کون سے اتباع کرنے والے ہیں. ایوہ الناس، یہ مقدس کی فرمائش ہے کہ یہ پڑھ دیجیے گا. وہ فرمائش کا آپ بارگاہ میں پیش ہے. ایوہ الناس دل حیدر قرار ہوں میں. میرا مولا تعارف کروا رہا ہے. ایوہ الناس دل حیدر قرار ہوں میں. سورما سب شکنوں غازی و جبار ہوں میں. سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں. میں سب سے کسی بات کا سالار ہوں میں. اسد اللہ کو عباس مجھے کہتے ہیں ارے شیر ہو اس لیے اشارے پہ پلٹ آیا تھا سورج، عباس کے کہنے پہ زمین گھوم رہی ہے. حسین نے کرم کیا. حسین جب مجھ جیسے پہ کرم کر سکتا ہے، حسین جب گناہگاروں پہ خطاکاروں پہ کرم کرتا ہے، حسین جب عاصی کو حر بناتا ہے، حسین جب کنکر کو در بناتا ہے، حسین جب آپ کو شفا بناتا ہے، حسین جب عیسائی کو علیہ السلام بنانے کا شرف کرتا ہے تو پھر اپنے بھائی عباس پہ کیسی عطا ہے حسین کی. مثال مجھے دے دو جہاں تک بات آ گئی. مجھے اپنے عباس کا تعارف کرنا ہے مگر کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ کنکر کو در بنائے کہاں کوئی جوہری. یہ کیسا جوہری ہے حسین، یہ کیسا کیمیا گر ہے حسین. یہ کنکر کو در بنائے کہاں کوئی جوہری. ایجاد کی حسین نے یہ کیمیا گری، بخشی ہے یوں بشر کو ملائک پہ برتری. بچوں کو ایک پل میں بناتا گیا جلیل، وہ جس نے شب کو حق کا مرینا سکھا دیا، جس نے بشر کو مر کے بھی جینا سکھا دیا. حسین تو جانتا ہے نا میرا عباس کا عطائے حسین کیا ہے. یہ کرم ہے میرے آقا مولا حسین کا کہ عباس کی اتباع بڑھتی رہی. حسین کا کرم بڑھتا
دیا. روزے بھی دیکھیں ایک ہی شان سے آپ نے سامنے فاصلہ ہی نہ رکھا. حسین نے ایسا قریب کر لیا, ایسا سینے سے لگا لیا, ایسا خود سے چھوڑ لیا عباس کو, اور عباس نے فخر کیا